تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کے بارے میں مفسرین کرام کے اقوال میں نے عرض کیے تھے کہ الکوثر سے مراد جو ہے 26 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور جن میں معروف یہ ہے کہ کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد اسلام ہے، کوثر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کوثر سے مراد علماء امت محمد مصطفیٰ ہیں، کوثر سے مراد یعنی خیر کثیر ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد آپ کی کثرت معجزات ہے، کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزے دیے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایک تو ان کے معجزے حالات کے مطابق تھے اور ایک وقت کے لیے تھے، وہ وقت گزر گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، فرعون کے مقابلے پہ، جادوگروں کے مقابلے پہ، دریا پہ، وہ وقت گزر گیا معجزات کا۔ اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تو وہ بھی ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے، وقت گزر گیا، معجزات ختم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبوت عالمی ہے، دائمی ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ کے معجزات بھی سب انبیاء سے زیادہ ہیں، اور معجزات ایسے بھی ہیں جو قیامت تک باقی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ معجزات بھی تو خیر کثیر ہے، تو اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ صحیح روایات میں واقعہ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ سے معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے کہ بھئی نہ ہم جنگ کریں گے نہ تم جنگ کرو گے، اگر ہم پر کوئی اور قبیلہ چڑھائی کرے گا تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اور تم پر بھی کوئی اور قبیلہ چڑھائی کرے گا تو ہم مدد نہیں کریں گے، یعنی معاہدات طے ہو گئے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجنے شروع فرمائے۔ اسی ضمن میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بھیجا، خط دے کر کسریٰ بادشاہ کے پاس۔ اس زمانے میں یہ 2 سپر پاور تھیں، ایک کسریٰ اور ایک روم۔ روم پر ہرقل تھا اور فارس پہ کسریٰ، یہ لقب ہے ان کا۔ کسریٰ تو کئی بادشاہ ہے، روم میں بھی کئی بادشاہ ہے، لیکن ہرقل لقب ہے، کسریٰ لقب ہے، نجاشی لقب ہے، فرعون لقب ہے، ورنہ تو کئی فرعون آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور اسلام کے انداز کتابت جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا نام لکھے پھر دوسرے کا نام لکھے، تاکہ پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اب جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہم خط لکھتے ہیں اپنا نام آخر میں 10 صفحے کے بعد جا کے لکھیں گے،
تو اس وقت تک تو وہ سوچتا رہے نا کس نے لکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا من محمد رسول اللہ رب العالمین الى کسرا عظیم فارس والسلام علی من اتبع الہدی. اور اس کے بعد حضور نے اس کو دعوت اسلام دی اور وہ خط لے کے حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو ہیں وہ روانہ ہوئے. اور اس دور میں یہ خط لے کے جانا بھی ایک بڑا امتحان ہے، دشمن کے ملک میں آپ جا رہے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ پہنچ گئے. انہوں نے اطلاع دی کہ میں قاصد ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ کو دربار میں پیش کیا جائے. اب وہ تو کسرا کا دربار تھا نا جی، بڑا اہتمامات اور محلات اور پہرے اور سیکیورٹی اور بڑا انتظامات. حضرت حذافہ نے کچھ بھی نہ دیکھا، چپ کر کے چلے گئے. انہوں نے روکتا بھی کیا؟ انہوں نے کہا بھائی میں قاصد ہوں. تو کسرا کا جو حاجب تھا اس نے کہا کہ وہ مجھے دو خط میں بادشاہ کو. نے کہا کہ نہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بیدی، مجھے حضور کا حکم ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں دوں، میں آپ کو نہیں دوں گا. بادشاہ نے کہا آنے دو. بادشاہ کو جب خط ملا اس نے مترجم سے کہا کہ پڑھو. تو خط پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گیا کہ اچھا حضور نے اپنا نام مجھ سے پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے. ہر ایک عرب کے لوگوں کی میرے سامنے طاقت کیا ہے میری قوت کے سامنے، وہ تو میرے غلام ہیں. اور خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہی جواب ہے، جا کے دے دو. حضرت حذیفہ بھی چل پڑے. آپ کے دل پہ بہت بڑی تکلیف تھی کہ بھی اس نے حضور پاک کے نامہ مبارک کی توہین کی. یہ کوئی بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے؟ تم بات نہ مانو، تسلیم نہ کرو. یہ تو بالکل دشمنی والی بات ہے اور بےہودگی والی بات ہے کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا. بھئی تمہارا اپنا انداز ہے، اسلام کا اپنا انداز ہے. تو بہرحال حضرت حذیفہ واپس آئے. انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا نے اس طرح بدتمیزی سے کام لیا ہے. تو حضور کی زبان سے نکلا اللہم مزق ملکہ کما مزق کتابی، اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور بادشاہ کسرا کا غصہ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے ماتحت بازان کی حکومت تھی یمن میں. اس نے بازان کو خط لکھا اور امر بھیجا، حکم بھیجا کہ تم فوراً ایک دستہ بھیجو اپنی فوج کا جو حضور پاک کو مدینے سے قید کر کے تیرے پاس لائے اور پھر تمہیں میرے پاس پہنچاؤ. بازان اس کا گورنر تھا، ماتحت تھا. اس نے فوراً اپنی فوج کے دو سینئر قسم کے آفیسر جو تھے ان کو روانہ کیا اور کہا کہ حضور پاک کو گرفتار کر کے میری دربار میں لے آئے. اب وہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو کہو بھی رات آرام کرو، کل آ کے مجھ سے بات کریں. وہ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، بات کیا کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں تو حکم ہے کسرا کا، اگر آپ احرام سے اور احترام سے چلیں گے تو ہم آپ کو عزت و اکرام سے لے جائیں گے، ورنہ ہم تو گرفتار کر کے لے جائیں گے.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم آج رات آرام کرو، کل آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ رات کو ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ صبح جب حضور کی خدمت میں آئے تو نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں اور کسرا کے پیش کریں۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا بات سنو، جس بادشاہ کے حکم پہ تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، قتل ابنہ اللیلۃ شہروی، اس کے بیٹے نے رات اس کو قتل کر دیا ہے، تو بادشاہ ہی مر گیا تو میں کیسے پیش ہوں؟ وہ تو بادشاہ مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا تاریخ، حضور نے فرمایا آج کی تاریخ لکھ لو، 7 ہجری تھی اور 20 جمادی الاول تھی۔ اور فرمایا تاریخ لکھ لو اور جاؤ بازان کو بتا دو، پھر جو نیا بادشاہ بنے گا جو آرڈر کرے گا پھر دیکھا جائے گا۔ وہ واپس آئے، انہوں نے آ کے بازان کو پیش کیا۔ اس زمانے میں خطوط جلدی تو نہیں آتے تھے نا، لوگ مہینوں کے سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ ڈاک جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ جس بادشاہ کے حکم پر تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو وہ تو بادشاہ مر گیا ہے، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو لہذا وہ آرڈر تو ختم ہو گیا نا۔ بازان سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس کا گورنر ہوں، مجھے بھی اطلاع نہیں ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے فرماتے ہیں قتل ابنہ، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ بازان انہی سوچوں میں تھا کہ 2 دن کے بعد ایک وفد آیا کسرا کی طرف سے، اور انہوں نے خط لکھا بازان کو کہ میرا باپ جو ہے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کے ظلم حد سے بڑھ گئے تھے، میں مجبور ہو کے اس کو قتل کر دیا ہے اور میں نے حکومت سنبھال لی ہے، اور جو انہوں نے تمہیں حکم دیا تھا محمد الرسول اللہ کی گرفتاری کا اس کو مؤخر کر دو، ابھی اس پہ عمل نہیں کرنا، بعد میں دیکھیں گے۔ اور جب اس نے خط پڑھا اور ان سپاہیوں کو بلایا، بھی حضور نے کیا تاریخ لکھوائی تھی؟ انہوں نے کہا یہ تاریخ تھی۔ انہوں نے کہا اسی تاریخ میں بادشاہ کو بیٹے نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ وہاں فارس میں قتل کرتا ہے اور حضور مدینے میں خبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا سچا رسول۔ بازان مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ایسے عظیم معجزات کہ جس کے بارے میں آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کہاں مدینہ منورہ، کہاں یمن، کہاں فارس، اور اللہ کے نبی وہاں آئے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اس خیر کثیر کے اندر شامل ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ وہ نعمتیں اسلام بھی ہے، وہ نعمتیں قرآن بھی ہے، وہ نعمت میں نبوت بھی ہے، نعمت میں معجزات بھی ہیں، ہر چیز میں اللہ نے حضور کو سب سے زیادہ دیا۔ اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب آگے یاد رکھیں، پھر اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، 2 چیزوں کا حکم دیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ یہاں 2 چیزوں کا حکم ہے۔ یاد رکھو کہ حقوق جو ہیں وہ اللہ کے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لیے ہوتے ہیں، تو نماز جو ہے یہ اللہ کی عظمت و بڑائی کا اظہار ہے اور اقرار ہے، اور قربانی جو ہے وہ مخلوق میں شفقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے سے غریبوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں نہر جو ہے وہ بدن میں ہوتا ہے، یعنی اونٹوں کو نہر کیے، باقی تو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کھڑا کر کے گھٹنا باندھ کے نیچے سے تلوار سے ذبح کی، تو اس لیے اس کو نہر کہا جاتا ہے۔
فصل لربک وانحر. یاد رکھیں بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں فصل سے مراد جو ہے شکر ہے، کیونکہ جب ہم نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی شکر جو ہے، یاد رکھیں کہ شکر تو قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد شکر جو ہے تو ایک تو شکر ہے نا، جیسے ہم اپنے دل میں ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی الوہیت پر، وحدانیت پر، ربوبیت پر، اسماء پر، صفات پر، اللہ کے انبیاء پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، تو یہ جو ہے یہ بھی شکر ہے. ایمان لاؤ گے تو شکر ہوگا نا. اگر آدمی ہو ہی منکر تو شکر کیا ہوا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہوا سے خمسہ دیے، قوت سامعہ باصرہ دی، پھر اس کو بتلا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مومن بنے یا کافر بنے. تو اصل تو شکر ایمان ہے، ایمان ہوگا تو شکر ہوگا. لہذا اس کو قلبی شکر کہتے ہیں اور ایک لسانی شکر کہتے ہیں کہ جب بھی نعمت ملے تو ہم ہر بات پہ کہیں الحمدللہ. اگر اللہ پاک نے ہمیں پانی پلایا ہے تو الحمدللہ الذی سقانا، اگر کھانا کھلایا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر اللہ نے ہمیں کپڑا پہنایا تو الحمدللہ الذی کسانا، اور اللہ نے ہدایت دی تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. تو یہ زبانی شکر ہوتا ہے. اور جوارے سے شکر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے اللہ نے اس کو اعضاء دیے ہیں، وہ سارے اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوں. اللہ کی فرما برداری، آنکھیں ہیں تو اس کے حکم کے مطابق دیکھیں، پاؤں ہیں تو اس کے حکم کے مطابق چلیں، ہاتھ ہیں تو اس کے حکم کے مطابق پکڑیں. تو یہ اللہ تعالی کا شکر ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ نماز تو سب سے زیادہ شکر ہے. کیوں؟ نماز کے اندر تلاوت بھی ہے، قرآن بھی ہے، تدبر بھی ہے، تفکر بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، عاجزی بھی ہے، خضوع بھی ہے، خشوع بھی ہے، تذلل بھی ہے. تو لہذا نماز تو ہر چیز کو جامع ہے. تو بجائے لفظ شکر کے اللہ نے فرمایا میرے مدنی فصل لربک. اب آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں. اور اہم العبادت کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا رحمت دو عالم فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا بثلاث الطیب والبرأۃ الصالحۃ وقرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں. خوشبو مجھے پسند ہے، عورت صالحہ مجھے پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے حضور فرماتے تھے ارحنا یا بلال. بلال اذان کا وقت نہیں ہوا، اذان تو ہمیں سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ. کیونکہ آپ کو نماز میں راحت ملتی تھی. آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک تھی. اس لیے اللہ تبارک و اور حضور کی نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. اور حضور سے کہا جاتا ہے کہ میرے مدنی آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے آپ کی بخشش کر دی ہے، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو نماز بھی شکر ہے. یاد رکھیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ہم نے جو آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی، آپ اب فصل
لربک. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا دوسری آیات میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے مدنی اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں حتیٰ کہ موت تک اسی عبادت میں مشغول رہیں. تو سب سے بڑا شکر جو ہے وہ نماز ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نافرمان ہے، وہ ناشکرا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میرا مدنی اب جب آپ دنیاوی امور سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی طرف کھڑے ہو جائیں. نماز. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صلاۃ کا معنی جو ہے دعا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ ہر نعمت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہے نا قرآن پڑھ کے دعا مانگو، اسی لیے ہے نا کہ نماز ختم کر کے دعا مانگو، اسی لیے ہے نا کہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگیں. کیونکہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، جتنی چیزیں عبادات ہیں، ان کے کرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا مانگیں اللہ سے. فصل لربک وانحر. اور یاد رکھیں کہ یہاں فرمایا فصل، یاد رکھو فصل فا جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھو تاکید کے لیے ہوتی ہے. وا جو ہے یاد رکھو وا حرف وا یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، اور فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے ہوتی ہے، اور ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی مثلا جاءنی زید و عمر، زید عمر کٹھے آئے، فبکر یعنی ان کے فوراً بعد بکر آیا، ثم خالد ان کے کچھ دیر بعد پھر خالد آئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے حضور نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو فوراً تم اس کے بعد کہو اللہ اکبر. اذا رکع فرکعوا، جب رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ. تو تحقیق کے لیے تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فصل لربک. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ جلدی سے جلدی ادا کی جائے تاکہ انسان کو موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا سانس ہم لیں گے یا نہیں لیں گے، پھر ہمیں توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے حکم دیا میرے محبوب جب ہم نے آپ کو اتنی نعمتیں دے دی ہیں تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ فصل فوراً اللہ کی دربار میں کھڑے ہو. اور حضور کی ویسے بھی زندگی میں یہ عادت مبارک تھی، یاد رکھو کہ جب بھی کوئی کام آیا، مشکل آئی، کوئی مسئلہ آیا، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، فوراً نماز. اسی لیے آپ نے دیکھا یہاں بھی الحمدللہ کہ اگر چاند گرہن لگ جائے نماز، سورج گرہن لگ جائے نماز، بارشیں نہ آئیں نماز. تو ہر اہم چیز کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے. اور اس کو اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس بات کو سمجھ جائے نا تو اس کے لیے انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں رہتی کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے کہ یا اللہ یہ میری مشکل حل کر. یعنی اگر 2-3 کام ہیں تو پھر ہر کام کے لیے الگ پڑھو. صرف 2 رکعت، دن ہے رات ہے کچھ ہے، آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھی اسی نیت سے، جس کو صلاۃ الحاجہ بھی کہتے ہیں، مشکل کے وقت، ضرورت کے وقت نماز پڑھنا. تو نیت یہ ہوگی یا اللہ یہ جو میری مشکل ہو گئی اس کو حل فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل فرما دیتے. ہمیشہ یاد ہے. اور اسی طرح ایک بزرگ نے، ایک اللہ کے ولی نے بہت بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، طلباء کو. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے،
تو 2 رکعت نماز پڑھو اور 300 دفعہ آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اول آخر درود شریف۔ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ اکسیر اعظم ہے، بس اس کو عمل کرو، 3 رات 7 رات 11 رات اللہ مشکل حل کرے، جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی یہ ہے نا کہ جب وہ چاہتے ہیں تو کن ہو جا، بس ہو گیا، وہاں پھر دیر تو نہیں لگتی نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ہو جا، ہو گیا۔ تو اس لیے تمام اولیاء اللہ کا اسی پہ عمل رہا۔ بڑے بڑے ہم نے مدارس میں دیکھا ہے کہ یہ تو اب رواج ہو گیا ہے کہ چندہ کرتے ہیں لوگ، سفیر بھیجتے ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، چندہ کرنا منع نہیں ہے، جائز ہے، ایک بات یاد رکھو، چندہ کرنا کوئی حرام نہیں ہے، چندہ کرنا تو سنت ہے، حضور پاک نے چندہ فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ اس کو پھر صحیح رستے پہ خرچ کریں۔ تو پہلے دور میں تو یہ انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں محتمم صاحب نے اپنے مدرسین کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی اس وقت مطبخ میں بھی اور ہمارے بیت المال میں بھی صرف 3 یا 4 دن کا خرچہ باقی ہے، باقی ہر چیز ختم ہو، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بندے کو نہیں کہنا ہے، بلکہ رات تہجد کے وقت میں آ جائے، سارے تہجد پڑھیں اور 2 رکعت اسی نیت سے پڑھیں اور آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں محتاج نہ کرے۔ تو تمام جو استاد تھے، طلباء تھے، مدرسین تھے، اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ تھے، سارے رات میں آ گئے مسجد میں اور سب نے تہجد بھی پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی اور صبح کی نماز پڑھی اور ہر آدمی پھر اپنے اپنے کام پہ چلا گیا۔ محتمم نظام نے لکھا ہے کہ میں واپس اپنے دفتر میں چلا گیا تو کوئی 9 بجے کے قریب کسی آدمی نے اس زمانے میں 1 کروڑ روپے کا چیک بھیجا۔ تو میں نے طلباء کو بلایا، انہوں نے کہا بھی الحمدللہ خرچہ اللہ نے آپ کا بھیج دیا ہے، آ گیا، پیسے آ گئے ہیں، رات آپ نے دعا مانگی تھی، کام ہوگی۔ ہمارے کام تو اس لیے نہیں ہوتے نا، نہ ہمیں نماز پہ یقین ہے، نہ ہمیں خدا پہ یقین ہے، نہ ہمیں طواف پہ یقین ہے، نہ ہمیں ملتزم پہ یقین ہے، نہ مقام ابراہیم پہ یقین ہے، نہ حتیم پہ یقین ہے۔ اچھا جی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں، ویسے تو کئی دن سے طواف کریں، کام ہو تو نہیں رہا۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو فوراً سن لے، وہ چاہے تو 80 سال تک اپنے انبیاء کی دعا بھی نہ سنے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں ہیں، نہیں سنی؟ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، نہیں سنی؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ ملک الملاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ تو نہیں لگے، وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر تیرا رزق حلال ہو اور تیرے اندر حرام نہ گیا ہو اور تو جھوٹ نہ بولتا ہو، تو گناہ نہ کرتا ہو، صغیرہ کبیرہ سے بچا ہوا ہو، پھر تو دعا ایسے لگے گی جیسے گولی لگتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اللہ والوں کی دعا میں بھی تاخیر فرما دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبروں کی دعا میں بھی دیر لگ گئی۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں بیٹھے رہے، کم دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن جب اللہ نے چاہا تو پھر سارے انتظامات ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہر چیز کا جو حکم ہے نا جی، سارے قرآن میں دیکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر جگہ نماز 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 نماز، اتنی اہم عبادت ہے اللہ کی۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی حکم دیا کہ میرا مدنی، ہم نے جو آپ کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور یاد رکھو یہاں لام ہے، فصل لربک، صرف یہ نہیں کہ فصل وانحر، فصل لربک وانحر، تو اسلام سے اشارہ ہے میرا مدنی، تیرے دشمن نماز بتوں کے لیے پڑھتے ہیں، تو خالص اللہ کے لیے پڑھ۔ تیرے دشمن جو ہے وہ طواف جو ہے وہ بتوں کے لیے کرتے ہیں، قربانیاں بتوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن تیری ہر چیز تیرے اللہ کے لیے ہو، فصل لربک۔ اور یہاں اللہ نے صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا فصل للہ، تو یہاں سے اشارہ کر دیا میرا مدنی، جس اللہ نے تیری تربیت فرمائی ہے، جس اللہ نے تیری حفاظت فرمائی ہے، تیرے بچپن میں حفاظت فرمائی ہے، تیری رضائی مدت میں حفاظت فرمائی ہے، تیرے ابتدائی دور میں حفاظت فرمائی ہے، وہی رب آئندہ بھی تیرے ساتھ مہربانی فرمانے والے ہیں، انہوں نے آخرت میں بھی تیرے لیے انعام رکھے ہیں۔ اس لیے وہاں بھی لفظ رب ہے، یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں بھی صفت رب کا ذکر ہے، اور یہاں بھی صفت رب، فصل لربک فصل لربک وانحر۔ یاد رکھیں کہ وانحر کا کیا معنی، تو راجح قول یہ ہے وانحر کا معنی کہ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کریں، بڑا جانور ذبح کرے، چونکہ نہر ہوتی ہی بڑے جانور میں، چھوٹے جانور کو تو نہر نہیں ہوتی، بکری کو کوئی نہر نہیں کرتا، وہ تو ذبح کرتا ہے، بکری ہے گائے ہے تو ذبح کی جاتی ہے، اونٹ ہے جس کو نہر، جس کی گردن میں نیچے سے کھڑے ہو کے تلوار یا چھڑا چلایا جاتا ہے، تو یہاں سے اشارہ ہے، یہاں سے اللہ نے اشارہ کر دیا۔ یاد رکھو یہ مکے میں سورت اتر رہی ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو ابھی بالکل آپ کے پاس مال بھی نہیں، دولت نہیں، ہم آپ کو قربانیوں کا حکم دے رہے ہیں، اس کا اشارہ تھا کہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ اسی مینا میں آپ 100 اونٹ ذبح کریں گے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا فصل لربک وانحر، مانا یہ ہے کہ مزدلفہ کی رات جو ہے آپ نماز صبح اللہ کے لیے ادا کریں، اور مینا میں جا کے پھر وانحر قربانی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ تو اس لیے علماء نے بعض لوگوں نے بعض روایات میں یہ بھی لیا ہے کہ وانحر کا معنی ہے کہ یہاں نماز میں ہاتھ باندھنا، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، یاد رکھو، کیونکہ ہاتھ باندھنا تو نماز ہے، نماز کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے۔ ایک بات سمجھیں بھی، نماز کا ذکر تو صلی میں آ گیا ہے، اب اس کے جتنے ارکان ہیں، نماز کے رکوع ہے، سجود ہے، سب نماز میں آ گیا نا، کہ آپ اللہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، تو اس کا معنی کیا صرف ہاتھ باندھنے اور باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا، بھائی نماز کا ذکر ہو گیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ قربانی ہے اللہ کے راستے میں۔ اور اسی سے علماء نے کہا یہ بھی مسئلہ نکلا، فصل لربک وانحر، یعنی آپ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کریں، اگر نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کرے گا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی، وہ اضحیہ نہیں کہلائے گا، یعنی وہ تو پھر تیرے گھر کے لیے گوشت کے کام آئے گا، لیکن قربانی ہوتی یہ ہے کہ نماز کے بعد کی جائے، کہ جہاں عید نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت سے کچھ کھایا جائے، تو اس لیے حکم ہے کہ قربانی ہوگی لیکن نماز کے بعد ہوگی۔ اچھا بعض دیہات ہوتے ہیں، بندہ دور ہوتا ہے جہاں نماز جماعت عید ہوتی نہیں، تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ وقت کا اندازہ کر لو کہ اس وقت میں عیدین کی نمازیں ہو گئی ہوں گی، تو اس کے بعد قربانی کریں، لیکن پہلے قربانی نہ کریں۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم عطا فرمائے ہیں، ایک کا تعلق خالق سے ہے اور ایک کا تعلق مخلوق سے ہے کہ میری عبادت کریں، مخلوق پہ شفقت کریں، مہربانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجح قول جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس کا راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو جنت میں نہر دی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ ویسے بھی بعض روایات میں آتا ہے، وہ روایات تو اسرائیلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں بھی جو نہریں ہیں نا، یہ 4 نہریں جو ہے وہ کہتے ہیں اصل میں ان کا تعلق جو ہے وہ جنت سے، نیل ہے، فرات ہے، یہ نہریں جو ہیں یہ تو دریا ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال لیکن کوثر جو ہے وہ تو ایک خاص نہر ہے جنت میں، جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، اور صحیح حدیثوں میں یہ بھی ثابت ہے کہ حوض کوثر جو ہے وہ بھی جنت میں۔ اب دونوں حدیثوں کو علماء نے جمع کیا کہ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، تو اب دونوں حدیثیں جمع ہو گئی، نہر کوثر بھی اور حوض کوثر بھی۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي، آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری، میرا گھر یعنی سیدہ عائشہ کا گھر اور جہاں ممبر ہے، یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اسی طرح مدینہ پاک کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ بھی حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی مثال نہیں بلکہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں رکھ دیا اور پھر اسی کو قیامت میں رکھ دیں گے، اور اسی پر آپ کا حوض ہوگا، آپ کا ممبر ہوگا اور وہی آپ کا حوض ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو راجح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ الکوثر سے مراد جو ہے یعنی وہ نہر ہے یا حوض ہے۔ اب یہ دو چیزوں کے نام ہو گیا۔ اب آخری آیت اللہ فرماتا ان شانئک هو الابتر، یاد رکھو شانئک تو اس سے بغض کرنے والا، عداوت کرنے والا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عاصی ابن وائل کے بارے میں اتری ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی جہل کے بارے میں اتری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی لہب کے بارے میں اتری ہے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب حضور کا بیٹا فوت ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے یاد رکھو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے، آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کے بیٹے ہیں، وہ سارے سیدہ خدیجہ کے بطن سے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور اسی طرح ایک بیٹے ہیں آپ کے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریا قبطیہ سے ہیں، لیکن کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، سب بیٹے فوت ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ تو جب حضور کا بیٹا فوت ہوا تو کافر بڑے خوش ہوئے، تو ابھی جہل نے بھی کہا، عاصی ابن وائل نے بھی کہا، ابھی لہب نے بھی کہا، اور بھی دشمنوں نے کہا کہ بطر محمد، نعوذ باللہ، بطر کہتے ہیں مبتور، بطر دم کٹا، اصل میں اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کو کہتے ہیں دم کٹا۔ کیا معنی کہ بھئی اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کے بعد کون اس کا نام لے گا؟ دیکھو نا، ایک بندہ ہو اس کی اولاد ہی نہ ہو، لا ولد ہو بیچارہ، اسی لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، پیغمبروں نے بھی دعا مانگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی چونکہ اولاد ہی نہیں ہے، اولاد نرینہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو لہذا معنی یہ ہے کہ حضور کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، غم نہ کرو، بطر محمد خلاص۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی جو تجھ پہ اعتراض کریں گے اس کا جواب خود خدا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی شان حبیب ہے نا کہ حبیب پر جب کوئی حملہ کرے تو پھر اللہ ہی جواب دے گے نا. دشمنوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، اللہ نے فوراً جواب دیا وما ہوا بقول شاعر. اور ظالموں یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. دشمنوں نے کہا آپ کاہن ہیں، غیب کی خبریں جنات سے لے کے دینے والے. اللہ پاک نے فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں. دشمنوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا مدنی مجھے قسم ہے قلم کی اور اس سے جو لکھا جاتا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ کو دیوانہ کہنے والے دیوانے ہیں. ہر چیز کا یعنی جب اعتراض آیا ہے نا جی، جب بھی حضور کی ذات پہ کسی ظالم نے حملہ کیا تو اللہ نے خود جواب دیا. اس لیے جب انہوں نے کہا کہ باتارا محمد، اللہ نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی مت گھبرائیں، ان شانئک ھو الابتر. تیرا دشمن جو ہے وہ مقطوع النسل ہے. تیرا دشمن جو ہے مرنے کے بعد ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ کون ہے. اور تجھے تو ہم نے خیر کثیر دی ہے. تیری اولاد نسبی نہ بھی ہو تو تیری روحانی اولاد جو ہے وہ قیامت تک ہے. تیرے کلمے پڑھنے والے جو ہیں وہ تیری اولاد ہیں، کیونکہ حضور کی بیویاں جو ہے ہماری مائیں ہیں. تو جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے باپ ہیں. اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. آپ کی بیویاں امہات جو ہیں امت کے لیے مائیں ہیں، تو حضور جو ہیں وہ امت کے روحانی باپ ہیں. تو قیامت تک حضور کی نسل چلے گی. اور جنہوں نے دشمنی کی ہے ان کا نام ہی مٹ جائے گا. ایمان سے کہیں اگر ابی لہب کا اللہ قرآن میں ذکر نہ کرتے کون نام لیتا ابی لہب کا؟ یہ تو اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل کر دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس لیے ہم یاد کر دیتے ہیں، ورنہ کسی کو کہاں یاد رہتا. جتنے کفار مشرکین بڑے بڑے صنادید بڑے بڑے سردار مارے گئے، کوئی نام لینے والا ہے؟ اچھا تمہیں پتا ہے فرعون کا باپ کون تھا؟ وہی بادشاہ. چلو اس کا نہیں آتا. نمرود کا باپ کون تھا؟ قارون کا باپ کون تھا؟ ابو جہل کا باپ کون تھا؟ پتہ ہی نہیں. بدبخت مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے. نام بھی مٹ گیا، کام بھی مٹ گیا. میرے مدنی کا نام بھی اللہ نے بلند فرما دیا کہ کائنات میں کوئی گھڑی نہیں گزرتی جب تک اذان دینے والا نہیں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر وقت حضور کا نام ذکر ہو رہا. ہر مدرسہ، ہر مسجد میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت ذکر ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے نا، ہم ان کو ختم کر دیں گے. یہ مقطوع ہیں، یہ مبتور ہیں. آپ کا ذکر تو قیامت تک رہے گا. تو اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں کتنی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا ادب نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ بعض کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کا پتھر جنت کا ہے، یا جبل ابی قبیس سے حضرت اسماعیل لائے. وہ آپ کو روایت آپ اس میں ملا رہے ہیں. مقصد ہے کہ جنت کی چیز ابی قبیس پہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہے کہ حجر اسود بھی ابھی قبیس پہ تھا اور جا کے وہاں سے لایا گیا. اللہ نے بتلا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس کا تو اللہ نے صاف معجزہ ظاہر ہو گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ضرورت ہو اونچا ہو جائے، ضرورت ہو نیچا ہو جائے. وہ تو اس کا معجزہ موجود ہے. اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں.
یاد رکھو یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ظالمو تم تو میرے نبی کے پاؤں کے نشان بھی قیامت تک نہیں مٹا سکتے ہو، تو میرے نبی کے نام کو کیسے مٹاؤ گے؟ آج تک یعنی وہ پاؤں کے نشان موجود ہیں، اور جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں آج تک دیکھ لیں کہ جبل ثور موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے، غار حرا موجود ہے، غار مرسلات موجود ہے، اسی طرح وادی عقبہ میں مسجد عقبہ بیعت عقبہ کی موجود ہے، مقام حدیبیہ موجود ہے، مقام حنین موجود ہے، یہ رانا موجود ہے، بیر طوا موجود ہے، جہاں جہاں میرے مدنی کا قدم لگ گیا اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ یعنی جہاں حضور بیٹھے نہ آرام کیا ہے تو بیر استراحہ موجود ہے، جہاں جہاں حضور پاک نے مسجد نہیں ہے میدان میں نماز پڑھی وہ جگہ بھی موجود ہے، جہاں حضور نے وضو کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرفات سے آ رہے تھے، راستے میں تھے عرفات اور مزدلفہ کے، اپنا اونٹ روک دیا، پانی کا لوٹا لے کے چلے گئے، دور جا کے بیٹھے، ویسے بیٹھ کے آ گئے تو خادم نے پوچھا حضرت آپ نے کچھ کیا تو نہیں؟ پھر لوٹا لے کے کیوں گئے تھے؟ پر میں اسی جگہ حضور نے اپنی حاجت پوری کی تھی تو میں نے کہا میں حضور کی سنت ادا کر دوں، مجھے ضرورت نہیں تھی وضو کی۔ یعنی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا حجۃ الوداع میں، وہ جگہ موجود ہے، وہ پتھر موجود ہیں، وہ مقام موجود ہے۔ جہاں مدینہ منورہ میں حضور نے ہجرت فرمائی، ابھی ایوب کے گھر میں قیام فرمایا، وہ جگہ موجود ہے۔ جہاں حضور نے حضرت سلمان کے درخت لگائے وہ جگہ موجود، یعنی ہر چیز کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں، فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لیالی البیض یعنی 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ رکھنا بھی سنت۔ ان 3 دنوں میں سوموار آ گیا تو ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ 3 دن بھی ہو گئے، سوموار کا روزہ بھی ہو گیا، یا ان 3 دنوں میں جمعرات آ گیا تو گویا کہ ہمارا جمعرات کا روزہ بھی ہو گیا اور وہ 3 دن والا روزہ بھی ہو گیا، تو یہ سنت ہیں۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح عرفات یوم الوقوف جس دن آدمی عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو یہ اب یہ ہے کہ اتفاق ہے مثلا کہ ہم نے 3 روزے رکھے، اسی میں سوموار آ گیا، ٹھیک ہے الحمدللہ، دونوں باتیں ہو گئیں۔ اگر ہم لوگ تہجد کی نماز اپنے ہوٹل میں پڑھ کے آئیں، بڑی اچھی بات ہے، اپنے گھر میں پڑھو، اب تو گھر گویا کہ آپ کا ہوٹل ہے، وہاں پڑھ لیں، اور اذان سے پہلے کیا عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھو وہ تہجد ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو خامخواہ لوگوں نے قصہ بنایا ہوا ہے کہ سو کے اٹھو گے تو تہجد ہے، غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ تم سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، بس تہجد ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم انڈیا میں رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم کافروں کے درمیان میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے تو بیوی اور گھر کی عورت کو قیدی بنا دیا ہے، ستی کا حکم تو نہیں دیا ہے نہ جو خامد کے ساتھ زندہ بیوی کو جلا دیتے ہیں یہ زیادہ ظلم ہے یا گھر میں رکھنا بیوی کو ظلم ہے؟ اعتراض تو وہ کرے نا جو بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہو۔ ہندو مذہب میں تو عورت کے لیے خامد جو ہے وہ دیوتا ہے، وہ اس کی پاؤں کی جوتی ہے،
اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اختیار دیا ہے، وہ خامد کی بھی وارث ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی وارث ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق ہیں جس طرح عورت میں خامد کے حقوق ہے، خامد پر بھی عورت کے حقوق ہیں۔ اسلام نے تو قیدی نہیں بنایا، کس نے کہا آپ کو کہ عورتیں مسلمانوں کی عورتیں قید ہیں؟ تو یہ تو اگر کوئی جھوٹا اعتراض، اور اعتراض بھی وہ کر رہے ہیں جو عورتوں کو ستی کرتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں ظالم، ان کو تو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا نا۔ اچھا، ان کے یہاں ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک عورت ہے، 16 سال کی لڑکی ہے انڈیا میں مثلا، اس کی شادی ہو گئی، 1 سال کے بعد خاوند مر گیا، وہ ساری زندگی بیوگی میں رہے گی، اور سارا خاندان منحوس سمجھے گا کہ یہ بڑی بدبخت ہے، آئی تو ہمارے بیٹے کا سر لے گئی، سر کھا گئی ہے، اس کو شادی میں نہیں آنے دیتے، خوشی میں نہیں آنے دیتے، یہ بڑی بد نصیب عورت ہے، اس کو نہ آنے دینا ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ اسلام میں اعتراض کرتے ہیں بدبخت۔ کسی بھی مردہ مرد کے لیے، ہاں بھی بالکل ان کے لیے نفل پڑھو، دعا مانگو، قرآن پڑھو، ثواب بھیجو، نوافل پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ یہ باقی یہ جو ہے نا کہ 40ویں کرنا یا 30 یا کل، یہ ناجائز ہے۔ روز پڑھو، یہ کیا مانا ہے کہ ایک دن پابند کر دو، یعنی صرف 40ویں دن پڑھنا ہے، باقی آگے پیچھے ختم۔ 10 دن محرم کے حسین کا غم کرو، باقی جو ہے خوشیاں مناؤ، یہ کیا بند، یہ کون سا مذہب ہے؟ ڈرامہ ہے کہ مذہب ہے؟ 10 محرم ختم، غم ختم، خلاص، فی امان اللہ۔ اگر ہم نے وتر عشاء کے بعد پڑھ لیے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جب تہجد کا وقت ہے تہجد پڑھو، آخری رات میں تہجد پڑھ کے دعا مانگو۔ وتر نہیں پڑھے ہیں تو اس وقت پڑھ لو، پہلے پڑھ لیے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور رات کے آخری حصے میں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، جیسے ان کی شان کو لائق ہے، فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں۔ بھائی بغیر عذر کے کیا ویل چیئر پہ، آپ نے کل بھی پوچھا تھا، کوئی حرج نہیں، ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کتنی مرتبہ تفسیر ابن کثیر پتہ نہیں کیا، اللہ عالم۔ میں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے موبائل ٹیلی فون پہ اپنی بیوی کو طلاق دیا، ہو گیا۔ ٹیلی فون پہ یاد رکھو نکاح نہیں ہوتا، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہوتا ہے، طلاق میں تو ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کام ہو گیا جناب آپ کا پکا، لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے جا کے فتویٰ بھی لے لیں، اور پھر اگر 3 طلاق ہیں تو حنفی مسلک میں تو رستہ ہی کوئی نہیں، وہ تو مغلظہ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ماسوا حلالے کی حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت کا ہے ہمارے لیے، تو جی یہاں کی فضائیں بھی جنت کی ہیں، ہوائیں بھی جنت کی ہیں، یہ کعبہ بھی جنت سے ہے، ہر چیز جنت سے ہے۔ جنت یعنی آپ نے دیکھا ہے، جنت سے تو یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے انعامات و اکرامات عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جنت میں تو ہم جائیں گے، لیکن یہ بتلائیں کہ آپ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان کے نزدیک تو آپ کی زیارت تھی۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ آپ کو ملائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم